بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفتح۔ تعارف۔ یہ سورہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کا واقعہ مختصراً یہ ہے کہ ہجرت کے چھٹے سال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا کہ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ ادا فرمائیں۔ آپ نے یہ خواب بھی دیکھا تھا کہ آپ مسجد حرام میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ چنانچہ آپ 1400 صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو آپ کو پتہ چلا کہ قریش کے مشرکین نے ایک بڑا لشکر تیار کیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکیں۔ اس خبر کے ملنے پر آپ نے اپنی پیش قدمی روک دی اور مکہ مکرمہ سے کچھ دور حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ یہ جگہ آج کل شمیسی کہلاتی ہے۔ وہاں سے آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ایلچی بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تاکہ وہ وہاں کے سرداروں کو بتائیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، وہ صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں اور عمرہ کر کے پرامن طور پر واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ گئے تو ان کے جانے کے کچھ ہی بعد یہ افواہ پھیل گئی کہ مکہ مکرمہ کے کافروں نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو جمع کر کے ان سے یہ بیعت لی، یعنی ہاتھ میں ہاتھ لے کر یہ عہد لیا کہ اگر کفار مکہ مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تو وہ ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کریں گے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاعہ کے ایک سردار کے ذریعے قریش کے سرداروں کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ ایک مدت تک جنگ بندی کا معاہدہ کرنا چاہیں تو آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ جواب میں مکہ مکرمہ سے کئی ایلچی آئے اور آخرکار ایک معاہدہ لکھا گیا جس میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ طے ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش آئندہ 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ اسی معاہدے کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اس موقع پر کافروں کے طرز عمل سے بہت غم و غصے کی حالت میں تھے اور کافروں نے صلح کی یہ شرط رکھی تھی کہ اس وقت مسلمان واپس مدینہ منورہ چلے جائیں اور اگلے سال آ کر عمرہ کریں۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہ احرام باندھ کر آئے تھے اور کافروں کی ضد کی وجہ سے احرام کھولنا ان کو بہت بھاری معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ کا کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ منورہ جائے گا تو مسلمانوں کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اسے واپس مکہ مکرمہ بھیجیں، اور اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ آئے گا تو قریش کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسے واپس مدینہ منورہ بھیجے۔ یہ شرط بھی مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی اور اس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان شرائط کو قبول کرنے کے بجائے ان کافروں سے ابھی ایک فیصلہ کن معرکہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اسی صلح کے نتیجے میں آخر کار قریش کا اقتدار ختم ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط منظور کر لی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس وقت جہاد کے جوش سے سرشار تھے اور موت پر بیعت کر چکے تھے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے انہوں نے سر جھکا دیا اور صلح پر راضی ہو کر واپس مدینہ منورہ چلے گئے اور اگلے سال عمرہ کیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ایک واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک صاحب جن کا نام ابو بصیر رضی اللہ عنہ تھا مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق انہیں واپس بھیج دیا۔ انہوں نے مکہ مکرمہ جانے کے بجائے ایک درمیانی جگہ پڑاؤ ڈال کر قریش کے خلاف چھاپا مار جنگ شروع کر دی، کیونکہ وہ صلح حدیبیہ کے معاہدے کے پابند نہیں تھے۔ اس چھاپا مار جنگ سے قریش اتنے پریشان ہوئے کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اب ہم وہ شرط واپس لیتے ہیں جس کی روح سے مکہ مکرمہ کے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ضروری قرار دیا گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ اب جو کوئی مسلمان ہو کر آئے تو آپ اسے مدینہ منورہ ہی میں رکھیں اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیں۔
चुनाचा आपने उन्हें मदीना मुनव्वरा बुला लिया। दूसरा वाक़या ये हुआ कि कुरैश के काफरों ने 2 साल के अंदर अंदर हुदैबिया के माहदे की खिलाफ वर्जी की और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगाम भेजा कि या तो वो इसकी तलाफी करें या माहिदा ख़त्म करें। कुरैश ने उस वक्त गरूर में आकर कोई बात ना मानी, जिसकी वजह से हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पैगाम भेज दिया कि अब हमारा आपका माहिदा ख़त्म हो गया है। इसके बाद आपने हिजरत के 8वें साल 10,000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ मक्का मुकरमा की तरफ पेश कदमी फरमाई। उस वक्त तक कुरैश का गरूर टूट चुका था और हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी खास खूनरेज़ी के बगैर मक्का मुकरमा में फातेह बनकर दाखिल हुए और कुरैश के लोगों ने शहर आपके हवाले कर दिया। सूरह फतह में सुलह हुदैबिया के मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला दिया गया है और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हा की तारीफ की गई है कि उन्होंने इस वाक़े के हर मरहले पर बड़ी बहादुरी, सरफरोशी और अताअत के जज्बे का मुजाहरा किया है। दूसरी तरफ मुनाफिकीन की बदअमालियों और उनके बुरे अंजाम का भी जिक्र फरमाया गया है।